بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آج اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ اور آج آپ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک اسلامی واقعہ، اسے سن کے آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ کو یہ علم تو ہے ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانثار صحابی ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود رہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی، بلکہ ان کی یہ تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم کریں اور وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے تھے جنہوں نے اسلام کا بس ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ایک بھیس بدلا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا، اور وہ چاہتے تھے کہ جب موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تو تھا، لیکن مصلحتاً وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اوپر سے تو اسلام لے کے آئے ہو، لیکن اصل میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، مصلحتاً یہ وجہ بھی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بتا دیتے لوگوں کو اور ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیتے کہ تم تو منافقین میں سے ہو، تو یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کرتے کہ دیکھو ہم تو ایمان بھی لے آئے، ہم نے تو اسلام بھی قبول کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نقل کل کفر نباشد دل میں بغض ہے ہمارے بارے میں کہ وہ ہمارے اسلام کو قبول نہیں کر رہے، حالانکہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی بن سلول جو یہودیوں کا سردار تھا، لیکن اس نے اسلام لانے کا ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے عرب میں گونجنے لگا، اسلام دور دور تک پھیل گیا، اسلام کی یہ ترقی دیکھ کر وہ دل میں کڑتا، اس کو حسد ہو گئی تھی اسلام کے نام سے ہی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلنے لگا تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کسی طرح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص اصحاب کی دعوت کی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ اس دعوت میں شریک ہوں۔ اچھا، اس نے پھر کیا انتظام کیا؟ اس نے اس کے لیے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور اس میں تلواریں اور نیزے اور بھالے لگا دیے، اور اس کے اوپر ایک موٹی سی دری سی بچھا دی، قالین بچھا دی، اور اس کے اوپر چادر ایسے لگا دی اس نے کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھے وہ اس گڑھے میں گر جائے اور تلواریں اور نیزے اس کے جسم کے آر پار ہو جائیں۔ دوسری ترکیب اس نے یہ کی کہ اگر اس سے بچ جاتے ہیں تو جیسے ہی گڑھے میں گریں گے، جو لوگ گڑھے میں تلوار سے شہید ہو گئے یا نیزے سے شہید ہو گئے وہ تو چلیں صحیح ہے، لیکن جو بچ جائیں گے ان کے لیے اس نے کھانے میں ایک بہت ہی خطرناک زہر ملانے کا ارادہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ دعوت میں ضرور جائیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب ان کو اس گڑھے میں جس میں اس نے قالین وغیرہ بچھا کے اس کو پر کر دیا تھا اور نیچے تلواریں اور نیزے لگائے ہوئے تھے بٹھایا گیا، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب تو اس گڑھے میں گرے ہی نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑا حیران ہوا، عبداللہ بن ابی اور دوسرے جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ دے رہے تھے اس معاملے میں، بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ گرے کیوں نہیں۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو یہودیوں کا دستہ جو چھپا کے رکھا تھا ان کو اشارہ کیا کہ وہ اٹیک کر دیں، لیکن اچانک اس کی نظر حضرت علی بن ابی طالب پہ پڑی، اور دوسرے اصحاب جو بہادر اصحاب جن کا طوطی بولتا تھا پورے عرب میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آئے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ عمر بن عبد الوت جو 1000 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کرتا تھا، حضرت علی نے اس کو ایک ہی وار سے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی پہلے دونوں ٹانگیں کاٹیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے
اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے مقابلے کی 3 شرطوں سے ایک شرط ضرور مانتا ہوں، تم بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں تو اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اچھا چلو پھر تم واپس چلے جاؤ، مجھ سے جنگ نہیں کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح تو عرب کی عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی کہ میں جنگ سے واپس چلا گیا۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا چلو پھر میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں پیدل ہوں تو تم بھی گھوڑے سے اتر کے نیچے آ جاؤ۔ اس نے یہ شرط مان لی، اور یہ شرط ماننے کے کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے ایک زور کا وار کیا اور اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگیں ایک ساتھ کاٹ دیں۔ جانور کے اوپر اتنا ظلم ہوتے دیکھ کے حضرت علی سے نہیں رہا گیا، اور انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی سزا اس کو ضرور دوں گا۔ تو جب وہ مقابلے پہ آیا اور لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی نے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں اور گھوڑے کا بدلہ لیا، اور پھر اس کو تہہ تیغ کر دیا۔ بھی علم ہے کہ جنگ خیبر کے اندر حضرت علی نے مرب کو کس طرح پچھاڑا تھا، جو اس وقت کا یہودیوں کا سردار اور بہت طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ دیکھا یہودیوں نے جنگ خیبر میں پوری طرح شکست کھائی تھی، اور اس میں جو فاتح خیبر کہلاتے تھے وہ حضرت علی کہلاتے تھے۔ جب حضرت علی کی چہرے پہ دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر دیں، تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جناب زہر والا کھانا منگایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تناول کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب نے جیسے کھانا کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے ساتھ مل کے یہ دعا پڑھ لو۔ اچھا، اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے کھل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابے یہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اس نے کہا یہ کیا ہوا، میرے تو تینوں منصوبے ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا وہ اس نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے کہا جو اس نے بلائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اکرام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے۔ جیسے ہی عبداللہ بن ابی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ جو اسکیم انہوں نے بنائی تھی وہ تو فیل ہو گئی، یعنی وہ جو انہوں نے گڑھا کھود کے اس میں تلواریں اور نیزے لگائے تھے اور پھر قالین بچھا کے اس کو اس طرح بنا دیا تھا جیسے یہ بالکل زمین ہموار زمین ہے، تو وہ اس پہ آئی کھڑی ہوئی اور اس نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا زور لگایا۔ جیسے ہی اس نے تھوڑا سا زور لگایا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس کے اندر گر گئی اور تلواریں اور نیزے اس کے جسم سے آر پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کے تو عبداللہ بن ابی کی پوری زندگی تباہ ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو زہریلا کھانا اس نے ان سپاہیوں کو جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کھانے کو دیا تھا، وہ زہریلا کھانا کام کر گیا اور وہ زہر جو ہے پورے جسم میں پھیل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سب تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ کہتے ہیں نا کہ جو کوئی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کی پیاری بیٹی جان فانی سے کوچ کر گئی، اور وہ سارے اس کے ساتھی جو اس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور جن پہ اس کو بڑا ناز تھا وہ بھی سب ہلاک ہو گئے اور واصل جہنم ہو گئے۔ تو اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اللہ نے ہر جگہ مدد کی۔ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اور آپ اگر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تو اس کو آل پہ ضرور کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری ریسنٹ ویڈیوز آپ تک ڈائریکٹ پہنچ جائیں گی، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو خدا کے متعلق یا ویڈیو کے متعلق، وہ آپ کمنٹ کر دیا کریں۔ ان کمنٹس کو دیکھ کے ہی تو ہم نئی سے نئی ویڈیو بناتے ہیں۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔